السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ دعا کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے سے پکارو، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو دعا کے اندر جائز نہیں ہیں، دعا کے اندر ان کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اس حوالے سے آج بات ہوگی۔ سب سے پہلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین بندے کی دعا ہمیشہ قبول کرتے رہتے ہیں ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، جب تک وہ گناہ کی دعا نہ شروع کر دے یا قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ شروع کر دے۔ تو گویا کہ گناہ کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑنا، اس کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ گناہ کی دعا سے مراد جو اعمال اللہ رب العالمین نے منع کیے ہیں ان کے بارے میں دعا کرنا کہ اللہ میری ان کاموں پہ مدد فرما، یہ شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ گناہ کی دعا، رشتہ داری کو توڑنا کہ اللہ فلاں رشتہ دار ہمیں ملے ہی نہ، ہمارا اس سے سامنا ہی نہ ہو، کہیں ہمیں اس سے ملنا نہ پڑ جائے، سلام نہ کرنا پڑ جائے، اس طرح کی دعائیں کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث، وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فی الحدیث فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه وانی رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفعلون الا ذلك۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ دعا کے اندر سجع کلامی، مکفہ کلام، شاعرانہ انداز، اس سے بچو۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام اس سے بچا کرتے تھے۔ تو مکفہ کلام بولنا، الفاظ کو جوڑ کے اشعار کے انداز میں مانگنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ دعا سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے کلام کی طرف ہوتی ہے۔ تو دعا کے اندر اشعار پڑھنا، شاعرانہ گفتگو کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیسری حدیث، دعا کے اندر کون سی چیز جائز نہیں ہے، اس حوالے سے، وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وہو دخل بیتہ فسمع ابنہ وہو یقول اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا کر رہا ہے اور دعا کے اندر یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے جنت کے دائیں طرف سفید رنگ کا محل دینا، یہ دعا کر رہا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹا ایسی دعا مت کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون
فی ہذہ الامۃ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کے اندر زیادتی کیا کریں گے۔ تو دعا کے اندر مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ کہے نا کہ اللہ میری حاجت پوری فرما، مجھے جو ضرورت ہے میری ضرورت پوری کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ مجھے 10,75,326 روپے عطا فرما، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ صحابی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جنت کے دائیں طرف سفید رنگ کا محل، یہ نہیں۔ اور پھر آخر میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، ہاں بیٹا اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، یہ مت کہو کہ سفید رنگ کا محل چاہیے اور دائیں طرف چاہیے، یہ مبالغہ ہے۔ اور دعا کے اندر مبالغہ کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ آخری بات، آج کی دعا، آج کا ذکر، صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلمتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر، اللہ کے ہاں جو ترازو لگے گا اس میں ان کا بہت زیادہ وزن ہے، اور اللہ کو بڑے محبوب کلمے ہیں وہ۔ اور وہ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑے محبوب کلمے۔ اور ایک روایت میں صرف آدھا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اتنی دعا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔